تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے، اللہ کو اس سے زیادہ محبت تم سے ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں ان سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف نقصان کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو، مگر ان سے سوائے دکھ کے تمہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے آپ کا دل اپنی مرضی کے مطابق بدلنا؟ اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ راضی ہے آپ کی چاہت اور محبت سے۔ بس تھوڑا صبر کریں اور دعائیں جاری رکھیں۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ مت سوچیں، کیونکہ یہ سوچنا آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام صرف دعا کرنا، صبر کرنا اور یقین رکھنا ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں، اور وہ انسان کی ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو کہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے۔ اس کے قریب ہو جاؤ، اور جانتے ہو جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لی، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے نواز دوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گی۔ تو سنو، شاید تم واقف نہیں کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔